بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تحقیق کے مطابق نیلے رنگ کی روشنائی سے لکھی ہوئی چیزیں کالی روشنائی کے مقابلے میں زیادہ جلدی یاد ہوتی ہیں۔ انڈوں کے چھلکے پھینکنے کے بجائے انہیں پیس کر پودوں کی مٹی میں ڈال دیں۔ یہ کیلشیم کا بہترین ذریعہ ہے اور پودوں کو تیزی سے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ کسی بھی محفل میں اپنی شخصیت کو پرکشش بنانے اور لوگوں کے دل جیتنے کے لیے کچھ نفسیاتی طریقے۔ بات چیت کے دوران سامنے والے کا نام 1 سے 2 بار لیں۔ انسان کے لیے اپنا نام دنیا کی سب سے میٹھی آواز ہوتی ہے۔ اس سے سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اسے اہمیت دے رہے ہیں۔ بات کرتے وقت سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھیں، لیکن اسے گھوریں نہیں۔ ایک چھوٹا سا ٹرک یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی آنکھوں کا رنگ پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کی آئی کنٹیکٹ قدرتی اور پر اعتماد لگے گا۔ جب آپ کسی سے ملیں تو فوراً چھوٹی مسکراہٹ نہ دیں۔ پہلے 1 سیکنڈ کے لیے رکیں، ان کے چہرے کو دیکھیں اور پھر ایک دھیری سی پھیلتی ہوئی مسکراہٹ دیں۔ یہ سچی اور صرف سامنے والے کے لیے محسوس ہوتی ہے۔ ایسے سوالات پوچھیں جن کا جواب صرف ہاں یا نہ میں نہ ہو بلکہ تفصیلی ہو۔ مثلاً آپ کا دن کیسا رہا کے بجائے پوچھیں آپ کے دن کی سب سے اچھی بات کیا تھی۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آگے کیا بات کرنی ہے تو سامنے والے کی آخری بات کے آخری 2 یا 3 الفاظ کو سوالی انداز میں دہرا دیں۔ وہ خود بخود مزید تفصیل بتانا شروع کر دیں گے۔ لوگوں کو مشورہ دینا پسند ہوتا ہے۔ کسی چھوٹی سی چیز پر ان کی رائے یا مشورہ مانگنے سے وہ آپ کے قریب محسوس کرتے ہیں اور ان کی نظر میں آپ کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ بات کرتے وقت اپنے ہاتھ جیبوں سے باہر رکھیں اور انہیں چھپائیں نہیں۔ کھلے ہاتھ دیانتداری اور خود اعتماد کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ لاشعوری طور پر سامنے والے کی بیٹھنے کی پوزیشن یا بات کرنے کے انداز کی ہلکی سی نقل کریں۔ یہ ان کے دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ آپ ان جیسے ہیں، جس سے وہ آپ پر جلدی بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے اس کی ایسی چیز کی تعریف کریں جس پر انہوں نے محنت کی ہو، مثلاً کوئی ہنر وغیرہ کے بجائے اس کے جو انہیں قدرتی ملی ہو، جیسے ان کی رنگت۔ پہلا تعریف زیادہ گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اگر دیوار پر کیل کا چھوٹا سوراخ برا لگ رہا ہو اور آپ کے پاس پینٹ نہیں ہے تو اس پر تھوڑا سا سفید ٹوتھ پیسٹ لگا کر برابر کر دیں۔ خشک ہونے پر یہ بالکل دیوار جیسا لگے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی آپ سے بات چھپا رہا ہے تو اس کے جواب کے بعد خاموش رہیں اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے رہیں۔ لوگ خاموشی سے گھبرا کر اکثر مزید تفصیلات بتاتے رہتے ہیں جو وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی انٹرویو یا تقریر سے پہلے گھبرا رہے ہیں تو چوئنگم چبائیں۔ ہمارا دماغ سمجھتا ہے کہ اگر ہم کچھ کھا رہے ہیں تو ہم خطرے میں نہیں ہیں، جس سے تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہائیڈریشن کے لیے آپ کو سادہ پانی پینا مشکل لگتا ہے تو پانی کی بوتل میں کھیرا، پودینہ یا لیموں کے ٹکڑے ڈال کر رات بھر رکھ دیں۔ یہ ڈیٹاکس واٹر نہ صرف ذائقہ دار ہوگا بلکہ آپ کی جلد کے لیے بھی بہترین ہے۔ ہر بڑے کھانے، لنچ یا ڈنر سے 30 منٹ پہلے 2 گلاس پانی پی لیں۔ یہ آپ کی بھوک کی قدرتی طور پر کم کرتا ہے اور آپ کی ضروریات سے زیادہ کیلوریز لینے سے بچ جاتے ہیں۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیموں نچوڑ کر پئیں۔ یہ آپ کے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اور جسم سے زہریلے مادے خارج کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ جب بھی آپ کو کسی کال آئے تو بیٹھنے کے بجائے چلتے پھرتے بات کریں۔ اگر آپ دن میں 30 منٹ بھی فون پر بات کرتے ہیں تو آپ انجانے میں 1000 قدم چل لیں گے۔ کھانا ہمیشہ چھوٹی پلیٹ میں ڈال کر کھائیں۔ نفسیاتی طور پر چھوٹی پلیٹ بھری ہوئی نظر آتی ہے، جس سے آپ کا دماغ جلدی سیر ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اگر آپ کوئی مشکل چیز یاد کرنا چاہتے ہیں تو اسے رات سونے سے ٹھیک پہلے پڑھیں۔ نیند کے دوران ہمارا دماغ معلومات کو زیادہ مضبوطی سے محفوظ کرتا ہے۔ کسی بھی نئی چیز کو سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اسے سادہ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو دوسری یا تیسری منزل پر جانا ہے تو لفٹ کے بجائے سیڑھیاں استعمال کریں۔ یہ دنیا کی بہترین اور مفت ورزش ہے جو آپ کے دل اور ٹانگوں کو مضبوط بناتی ہے۔ دانت برش کرتے وقت یا کچن میں کام کے دوران کاف مسلز کی ورزش کریں۔ ایڑیوں کو بار بار اٹھانا اور گرانا، یہ چھوٹے چھوٹے حرکات آپ کی فٹنس میں بڑا فرق ڈالتے ہیں۔ ہارنے والے کو کم از کم 20 سے 30 بار چبائیں۔ معدے کو دماغ تک یہ پیغام پہنچانے میں کہ پیٹ بھر گیا ہے تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں۔
آہستہ کھانے سے آپ کم خوراک میں ہی پیٹ بھرا ہوا محسوس کریں گے۔ رات کے کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم 3 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ کی ہلکی چہل قدمی ضرور کریں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل فون دور رکھ دیں۔ موبائل کی نیلی روشنی آپ کی نیند اڑا دیتی ہے، جس سے اگلے دن آپ سست محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو تناؤ یا بے چینی محسوس ہو رہی ہو تو 4 سیکنڈ تک ناک سے سانس اندر لیں، 7 سیکنڈ تک روکیں اور پھر 8 سیکنڈ تک منہ میں آہستہ آہستہ باہر نکالیں۔ یہ آپ کے اعصاب کو فوری طور پر سکون کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو میٹھا کھانے کی بہت طلب ہو رہی ہو تو مصنوعی چینی یا مٹھائی کے بجائے کھجور یا کوئی پھل کھا لیں۔ یہ آپ کے میٹھے کی طلب کو بھی پورا کرے گا اور توانائی بھی دے گا۔ شہد یا کوئی بھی چپکنے والی چیز کسی چمچ یا برتن میں ڈالنے سے پہلے اس پر تھوڑا سا کھانے کا تیل لگا دیں۔ شہد برتن سے چپکے بغیر مکمل طور پر باہر آ جائے گا۔ اگر آپ کے کینوس کے جوتے گیلے ہو جاتے ہیں تو ان پر عام موم بتی رگڑ لیں اور پھر ہیئر ڈرائر سے اسے گرم کریں تاکہ موم ریشوں میں جذب ہو جائے۔ اب آپ کے جوتے واٹر پروف بن جائیں گے۔ سفر کے دوران کالا یا عام رنگ کا بیگ پہنچانے کے لیے اس کے ہینڈل پر ایک چمکیلے رنگ کا ربن یا دھاگا باندھ دیں۔ یہ دور سے نظر آ جائے گا اور کوئی دوسرا غلطی سے آپ کا بیگ نہیں اٹھائے گا۔ اگر مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو رہی ہو تو اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے گرم چمچ جو بہت زیادہ گرم نہ ہو رکھ دیں یا تھوڑا سا اصلی شہد لگا دیں، خارش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سے اتفاق کرے تو بات کرتے وقت ہلکا سا سر ہلائیں۔ یہ سامنے والے کے لاشعور کو پیغام دیتا ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ درست ہے اور وہ بھی سر ہلانے لگتا ہے۔ اگر کپڑوں پر سیاہی، چائے یا کسی کھانے کا داغ لگ جائے تو لیموں کا رس اور تھوڑا سا نمک لگا کر کچھ دیر چھوڑ دیں، پھر دھو لیں۔ اگر فریج یا کسی کمرے سے ناگوار بو آ رہی ہو تو بیکنگ سوڈے کا استعمال کریں۔ ایک پیالے میں بیکنگ سوڈا رکھ کر اس جگہ پر چھوڑ دیں، یہ بدبو کو جذب کر لے گا۔ مائکرو ویو کو صاف کرنے اور بدبو دور کرنے کے لیے ایک پیالے میں پانی اور لیموں کے ٹکڑے ڈال کر اسے چند منٹ کے لیے چلائیں، پھر آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ لکڑی کے فرنیچر پر معمولی خراشیں دور کرنے کے لیے آپ اخروٹ کے مغز کو خراش والی جگہ پر آہستہ آہستہ رگڑیں۔ اخروٹ کا تیل خراش کو چھپانے میں مدد کرتا ہے۔ سر درد کی صورت میں پودینے کے تیل کے چند قطرے ماتھے پر لگا کر ہلکا سا مساج کریں یا پودینے کی چائے پئیں، اس سے کافی آرام مل سکتا ہے۔ اگر ناک بند ہو تو 1 کپ گرم پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں نچوڑ کر پئیں۔ اس کے علاوہ بھاپ لینا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناریل کا تیل جلد کے لیے ایک بہترین قدرتی سکن اسکریننگ کے طور پر کام کر سکتا ہے، تاہم یہ تیز دھوپ کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ پیاز کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی آنے سے بچنے کے لیے پیاز کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں یا کاٹنے سے پہلے اسے ٹھنڈے پانی سے بھگو دیں۔ لیموں کا رس نکالنے سے پہلے اسے ہلکا سا گرم کریں یا میز پر دبا کر تھوڑا سا رول کریں، اس سے لیموں سے زیادہ رس نکلتا ہے۔ دھنیا اور پودینے کے طویل عرصے تک تازہ رکھنے کے لیے انہیں اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں۔ سفر پر جاتے وقت کپڑوں کو تہہ کرنے کے بجائے رول کر کے رکھیں، اس سے بیگ میں جگہ بھی کم رہتی ہے اور کپڑوں پر سلوٹیں بھی کم پڑتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فریزر میں رکھی آئس کریم پتھر جیسی سخت نہ ہو تو ڈبے کو ایک زپ لاک بیگ میں ڈال کر فریز کریں۔ یہ باہر کی سخت ہوا کو اندر جانے سے روکے گا اور آئس کریم ملائم رہے گی۔ بوتل کو فریج میں رکھنے سے پہلے اسے ایک گیلے ٹیشو پیپر یا گیلے کپڑے میں لپیٹ دیں۔ یہ عام طریقے سے کہیں زیادہ تیزی سے پانی کو برف جیسا ٹھنڈا کر دے گا۔ باتھ روم کے آئینے پر تھوڑی سی شیونگ کریم لگائیں اور اسے خشک کپڑے سے صاف کر دیں۔ اس کے بعد نہاتے وقت شیشے پر بھاپ یا دھند نہیں جمے گی۔ اگر آپ کا چارجر بار بار ایک ہی جگہ سے مڑتا ہے تو وہاں رنگین دھاگا مضبوطی سے لپیٹ دیں، یہ اسے ٹوٹنے سے بچائے گا اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا۔ کبھی بھی بھوکے پیٹ اسٹور یا راشن لینے نہ جائیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہوتی ہے تو ہم ضروریات سے زیادہ اور غیر ضروری چیزیں خرید لیتے ہیں۔ اگر کھانا بناتے وقت ہاتھوں میں مرچوں کی جلن ہو جائے تو انہیں صابن کے بجائے دودھ یا دہی سے دھو لیں۔ دودھ میں موجود پروٹین مرچوں کے اثر کو فوری ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی چاندی کی انگوٹھی یا چین کالی پڑ گئی ہے تو اسے تھوڑے سے ٹوتھ پیسٹ سے رگڑیں
اور پھر دھو لیں، وہ بالکل نئی جیسی چمکنے لگے گی۔ اگر قالین پر پالتو جانوروں کے بال یا انسانی بال پھنس جائیں جو ویکیوم سے صاف نہ ہوں تو شیشہ صاف کرنے والے وائپر قالین پر پھیریں، یہ تمام بالوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے گا۔ اگر آپ کو جینز خریدتے وقت ٹرائل روم میں جانے کا موڈ نہ ہو تو پینٹ کی کمر کا حصہ اپنی گردن کے گرد لپیٹ کر دیکھیں، اگر دونوں سرے آرام سے مل جائیں تو وہ پینٹ آپ کی کمر پر بالکل فٹ آئے گی۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو اس میں تھوڑی سی ملائی، دہی یا لیموں کا رس شامل کر دیں، یہ مرچوں کی شدت کو فوری طور پر کم کر دے گا۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امراء کی مجلس، خواتین کی محبت، جاہل سے بحث۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اپنی بیوی کے سامنے 12 منٹ بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ تاجروں کے سامنے آپ 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے۔ ایک سپاہی کے سامنے بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اپنی خدمات اور قربانیاں تو معمولی سی چیز ہیں۔ خواب میں سفر کرنا کاروبار میں شدید محنت سے کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ عجوہ کھجور مردانہ کمزوری سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی یا کوئی کیڑا کاٹ لے تو فوراً متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کریں، اس سے درد بھی کم ہوگی اور سوجن بھی کم ہوگی۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کراکے نکالتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے سبزیوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا ہے، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ پاک کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جان لیں کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانے اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ بے وقت کھانا دل و دماغ اور معدہ تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ لونگ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ میں جلن اور گیس کی تکلیف کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ گلے کی خشکی اور خراش کو دور کرنے میں بھی انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ منہ کی بدبو کو دور کرنے اور مسوڑوں کو صحت مند رکھنے میں بھی بہت مفید اور مؤثر ہے، کیونکہ اس میں جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں چائے میں لونگ شامل کرنے سے جسم کو سکون اور طاقت دونوں ملتی ہے، یہ صحت کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ اپنے جسم کی زبان سمجھیں، یہ علامتیں آپ کو اہم پیغام دیتی ہیں۔ کانوں میں سیٹی بجنا ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہو سکتی ہے۔ انگلیوں کا سن ہونا وٹامن بی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ سر درد اکثر جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میٹھا کھانے کی شدید خواہش میگنیشیم کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بدبودار سانس معدے کے مسائل اور ہاضمے کی خرابی کی نشانی ہے۔ زیادہ بال جھڑنا جسم میں آئرن کی کمی کی علامت ہے۔ بار بار جمائی آنا خون میں آکسیجن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان اشاروں پر ضرور غور کریں جو آپ کا جسم آپ کو دے رہا ہے۔ چند غذائیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں: دیسی گھی، بکرے کا گوشت، چنے کی دال، کھجور، انار، انڈا اور انجیر۔ کالے ہاتھ پاؤں پر گائے کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ کھانا کھا کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ چہرہ موٹا ہو تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ چہرے پر جھریاں ہوں تو مولی والے پانی لگا دو، اس سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کرنے لگے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ 2 چیزیں کھا لیا کرو، کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ ایک دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو، دوسرا کھانے سے قبل 2 کھجوریں کھا لیا کرو۔ اگر آپ سونے سے قبل اپنے بالوں میں کنگھی کر کے سو جائیں تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا آئل ملا کر بالوں میں لگا دو، بال کالے گھنے ہو جائیں گے۔